کر دی زندگی برباد میری، پہنچے گی کب فریاد میری۔ عزیزوں، مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں ہوں سنبل نورین اور حاضر ہوں پروگرام داغ کے ساتھ۔ آج پھر ہم ایک نیا ایپیسوڈ لے کر آپ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں اور شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے تمام پروگرامز کو اب تک جتنے بھی ہوئے دیکھا، سراہا، پسند کیا اور کامنٹس بھی کیے، اپنی رائے کا اظہار بھی کیا۔ عزیزوں، یہ پروگرام داغ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ داغ جو روح تک رسائی کر جائیں، ایسے داغ نہ ہوں۔ ہماری کوشش یہ ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کوشش میں پاکستانی قوم، پاکستانی مسیحی قوم اور پاکستان کی خواتین، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہوں، اس کا حصہ بنے، تاکہ ہم اپنی بچیوں کے، اپنی جو ادھیڑ عمر عورتیں ہیں، جو ورکرز ہیں، جو کام کر رہی ہیں، کام کرنے والی ہیں، گھر پہ رہنے والی ہر عورت جو ہے وہ داغدار ہونے سے بچ جائے، ہم ایسا سٹین لیس معاشرہ تشکیل دے سکیں۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں اور اس کوشش میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ آج عورت کی سچویشن جو ہے وہ کچھ اس قسم کی ہے کہ وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں، نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا، کہ زباں ملی تو کٹی ہوئی اور قلم ملا تو بکا ہوا، کہ کہیں اندر ہی بہت ساری باتیں رہ جاتی ہیں۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں ہماری پیاری سی کو ہوسٹ آرزو کوکب، جو کبھی گیسٹ کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی کو ہوسٹ کی صورت میں ہوتی ہیں اور ہمارا ساتھ دیتی ہیں۔ کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ خدا ان کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اور آج پتہ ہے آپ کو ہمارے ساتھ کون ہے؟ نہیں پتہ نا، میں بتاتی ہوں۔ جی ضرور۔ ہمارے ساتھ ہیں ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں وہ، اور بہت کام کر رہی ہیں فورس کنورژن کے حوالے سے کمیونٹی میں۔ ہاں جی، اور ان کا نام ہے سدرا شہباز۔ بالکل، تو وہ آج ہم سے بات کریں گی، جی، اور کیونکہ انہوں نے بہت سارے کیسز ہینڈل کیے ہیں، بالکل، ان کے ساتھ وہ مل کر کام کر رہی ہیں، بالکل، تو ہم ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ کوئی ایک سٹوری آج ہم وہ سنیں جس کو جو ان کے ذہن سے نکل ہی نہیں رہی ہے، کیونکہ بہت ساری سٹوریز ان کے ذہن میں چل رہی ہوں گی، کیونکہ وہ جو کام کرتا ہے بندہ، بالکل وہ پریکٹیکلی وہ بالکل سالو کر رہی ہیں ان مسائل کو، کیونکہ ہم تو اس پہ بات کر رہے ہیں، ہم ان ایشوز کو اٹھا رہے ہیں، لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں، لیکن وہ پریکٹیکلی ان کو سالو کر کے ان بچیوں کو کہیں نہ کہیں پناہ دلوا رہی ہیں، ان کے ماں باپ سے ملوا رہی ہیں، ان کے روابط کو بحال کر رہی ہیں، پریکٹیکلی وہ بزی ہیں۔ دیکھیں گے، بالکل، تو ان سے ان کے تجربات بہت زیادہ ہوں گے، تو ان سے ہم ضرور سنیں گے۔ اور ابھی بڑا افسوسناک، دردناک واقعہ پچھلے ہی ہفتے جس پہ ہم نے پروگرام کیا تھا، وہ ابھی ذہن سے گیا نہیں ہے، وہ عید والا جو واقعہ۔ ہاں جی بالکل، وہ کہتے ہیں نا کہ یہ عید والے دن کی غالباً بات ہے۔ ہاں بالکل، عید والے دن کی بات۔ پنجابی کا ایک شعر بھی ہے نا کہ چھری نہ پھیری نفساں تے دمبے کیتی جاندے ہو، تو مطلب عید کا تحفہ یہ کرسچینٹی کو دیا گیا، یہ کیسی نیکیاں دیکھیں، بہت بہت افسوس، مطلب ایک طرف ایک خاندان کو برباد کر دیا جا رہا ہے اور ایک طرف آپ نیکیاں کر رہے ہو۔ ظاہر ہے کہ کرنے کی ضرورت ہے ان باتوں پہ۔ اس سے بھی ہم کوئی دو رائے نہیں ہے، اس سے بھی ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ یہ چند لوگ ہیں، چند لوگوں کا ایک طبقہ ہے بالکل، جو کہ شر پھیلاتے جا رہے ہیں اور شر پھیلتا جا رہا ہے، کیونکہ شر ہے نا تو وہ تو پھیلے گا، بہت تیزی سے پھیلے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس لیے بہت سارے پاکستانی ہمارے بہن بھائی جو دوسری کمیونٹی سے، جو میجورٹی سے تعلق رکھتے ہیں، بہت اچھے بھی ہیں، ان کے ساتھ اچھا وقت بھی گزرتا ہے، لیکن بدنامی تو سب کی ہو رہی ہے نا، پاکستان بدنام پورے ہو رہا ہے، پاکستان کی بدنامی، بالکل پورے پاکستان کی بدنامی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، اگر وہ کال پر ہیں تو پھر ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ جی مسز سدرا شہباز ہیں ہمارے ساتھ؟ جی بالکل میں ہوں، جی بالکل میں سن رہی ہوں آپ کو۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام داغ میں، اور کیسی ہیں آپ؟ جی تھینک یو سو مچ، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور میں بھی آپ کی بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا، اور میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام کا حصہ بنایا۔ تھینک یو سو مچ۔ جی ویلکم۔ اور یہ پروگرام ہم نے ابھی ریسنٹلی شروع کیا ہے، تو
ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیسے لوگ اس میں شامل ہوں اور اس کا حصہ بنے اور ہم سب مل کر ایک ایسی ٹیم بنائیں جو کہ اویئرنیس دے سکے میڈیا کے ذریعے سے، ویسے بات چیت کے ذریعے سے، کیونکہ آپ وہاں ہو ہم یہاں ہیں، ہم میڈیا کے ذریعے سے آپ تک پہنچ سکتے ہیں اور ہمارے اس پلیٹ فارم سے آپ مزید بات کر سکتے ہیں تاکہ ہماری آواز پوری دنیا تک پہنچ رہی ہے. اور جیسا کہ وہ پریکٹیکلی وہاں پہ بہت سا کام کر رہی ہیں اور ہم یہاں پہ میڈیا کے تھرو اس بات کو سنتے ہیں، پھیلا ابھی رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کیا کیا کام کر رہی ہیں. ضرور جی پلیز اپنا تھوڑا سا تعارف بتائیے، اپنی خدمت کے بارے میں بتائیے کہ کیسے کام کر رہی ہیں آپ اور کیا کیا کر رہی ہیں. تھینک یو سو مچ. میرا نام جیسے کہ آپ نے پہلے بھی بتایا مسز سدرا شہباز ہے اور میں پاکستان کے ایک شہر گوجرانوالہ میں رہتی ہوں اور میں ایز اے سوشل ورکر 13 سال سے کام کر رہی ہوں. 13-14 سال سے میں خدمت میں ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں 5 سال سے ایز اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے طور پہ کام کر رہی ہوں اور اپنی کمیونٹی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنی بیسیکلی یوتھ کے لیے ڈفرینٹ سیمینارز ارینج کرتی ہوں اور ان کو اویئرنیس دیتی ہوں. ان کو مختلف چرچز میں جا کے، مختلف کالجز میں جا کے ان کو پروگرامز کی اویئرنیس دیتی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو میرا کام ہے بیسیکلی وہ فورس کنورژن، فورس میرجز اور جتنے بھی ریپ کیسز ہیں اس پہ جا کے ان کو میڈیکل کروانا، ان کو مطلب ان کی آواز بننا، چونکہ اب ہمارے لوگ موسٹلی آواز نہیں اٹھا سکتے اپنی، ان کی وائس بنتے ہیں. اور میں ڈی سی آفس، سی پی آفس، یہ جو ہے کچہریاں ہیں، پولیس اسٹیشنز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، سب میں خود اپنی خواتین کو لے کے جاتی ہوں جن کا جب ظاہر ہے جن کے ساتھ یہ معاملات ہو چکے ہوتے ہیں اور جو بالکل بے بس ہو چکی ہوتی ہیں اور بے آسرا بے سہارا چھوڑ دی جاتی ہیں، پھر ان کی ہم لوگ آواز بنتے ہیں اور ان کو لے کے جاتے ہیں انصاف دلوانے کے لیے. بہت اچھی بات ہے، یہ بہت بڑی خدمت ہے. بالکل بالکل بہت بڑی خدمت ہے اور بہت ساری مشکلات تو آتی ہوں گی، ان کا بھی تھوڑا سا ذکر بہت کریں. ساری مشکلات آتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی ایز اے فیمیل مجھے بہت ساری مشکلات فیس کرنا پڑتی ہیں اور میں ایک میریڈ خاتون ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اور گھر بھی ہے، سب کو دیکھنا بھی ہوتا ہے. لیکن چونکہ یہ میرا پیشن ہے، میرا ویژن ہے، میری ایک سوچ ہے کہ کوئی تو ہو جو بارش کا قطرہ بنے، کوئی تو ہو جو آگے نکلے اور اپنے لوگوں کے لیے کچھ کر پائے اور دل سے محنت کرے ان لوگوں کے لیے. اور جتنا ہم کر سکتے ہیں، جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، اگر ہمیں وہ ویژن کلیئر ہو جاتا ہے تو ہمیں اس پر فل فل ہو کے کام کرنا چاہیے. اور میں اپنی طرف سے 100% دے رہی ہوں اور اس کے لیے مجھے بہت سے تھریٹس، بہت سی چیزیں فیس کرنا پڑتی ہیں اور ڈیلی روٹین میں فیس کرنا پڑتی ہیں. اور پھر ایون دیٹ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی مجھے راستے چینج کر کے ان جگہوں پہ پہنچنا پڑتا ہے، کبھی کبھی مجھے چاند گاڑیوں پہ پہنچنا پڑتا ہے، کبھی کبھی مجھے رکشوں پہ، کوئی مجھے اس طرح سے نہ دیکھے، کوئی مجھے اس طرح سے نہ دیکھے، کوئی میرے لیے یہ مسئلہ نہ کھڑا کر دے، کوئی اس طرح سے. بہت بڑا کام کر رہے ہیں آپ. ہاں جی بالکل، بہت باہمت خاتون ہیں آپ اور ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. اور ان سے سیکھنا چاہیے لوگوں کو. دیکھیں کہ سب مل کے اگر اس طرح سے چلیں گے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. بالکل بالکل. اور ہمیں بھی دیکھیں جیسے پتہ چل رہا ہے ابھی کہ کیسے کام کر رہے ہیں. ایسے جو لوگ کام کر رہے ہیں اس پہ وہ ضرور ہمارے ساتھ جڑے، بالکل، تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ وہاں پر لوگ مل سکیں ایسے. اور بجائے اس کے کہ الگ الگ ہم کوئی دیا جلانے کی کوشش کریں، سب مل کر جلائیں گے تو روشنی ہوگی. ایک زیادہ روشنی ہو پھر اس کے نیچے زیادہ لوگ بیٹھ کے کام بھی کر سکیں گے اور بہتر طریقے سے کر سکیں گے. اور ایک ویسے بھی 11 ہوتے ہیں. ہاں جی بالکل بالکل. تو بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے. اب ہم اس پروگرامز میں اب تک تو ہم سٹوری نہیں شیئر کر پائے، بالکل، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہر پروگرام میں ایک سٹوری شیئر ہو اور پھر ہم اس کا جائزہ لیں، بالکل، کہ اس میں کہاں کہاں ہم کمزور تھے اور کیسے ہم اس کو بہتر کر سکتے تھے، کہ ہم کیسے بچ سکتے تھے، فیملیز کو بھی اویئر کیا جائے. بالکل جی. تو آپ اتنی ساری سٹوریز کے ساتھ کام کر رہی ہیں تو اب ہمیں نام کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں علاقے کی ضرورت نہیں ہے نام بتانے کی. اس کو تو بالکل آپ جسٹ واقعہ جو ہے وہ شیئر کریں کہ ایک بچی کر کے آپ بات کریں، کیونکہ ہمارا مقصد کسی کو بھی ظاہر کرنا نہیں ہے، جو گزر گیا وہ گزر گیا، لیکن ہم اس سے سیکھنا ضرور چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان سٹوریز کو بالکل سنیں دوبارہ سے اور پھر سیکھیں کہ کہاں ہم کہیں کمزور تھے، کہاں کمی تھی جو نہیں ہونی کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے نا، کہ اگر فیملیز تو ہمارے ساتھ بہت سے لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، وہ بھی بتائیں گے، وہ اپنی رائے دیں گے.
تو جو ابھی آپ کے ذہن میں بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے آپ کو اسٹوری، وہ سنتے ہیں آپ سے۔ جی ضرور جی بتائیں۔ بالکل ضرور میں سناؤں گی۔ پہلے تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے تو وہ ڈیفینیٹلی ایک سٹوری ہے، لیکن جن کے ساتھ وہ بیت رہی تھی نا اس ٹائم پہ، یا ہم لوگوں کے ساتھ بیت رہی تھی، بعد میں وہ بالکل ظاہر ایک کہانی بنتی ہے، تو وہ بہت، اس میں میرے ایموشنز بھی ہیں، تکلیف اس دہ، میں میری بہت زیادہ بالکل۔ پین بھی ہے ڈیفینیٹلی، اور اس فیملی کے بھی ڈیفینیٹلی ایموشنز اس سٹوری کے ساتھ جڑے ہوئے جو مجھے نہیں بھولتی۔ یہ بالکل بالکل۔ کوئی تقریباً دسمبر کی بات ہے، دسمبر جنوری کی بات ہے، سردیاں تھیں اور بہت زیادہ، چونکہ دسمبر جنوری میں کافی سردی ہوتی ہے، کافی ٹھنڈ ہوتی ہے، اور ہم لوگ روٹین کے اپنے کام کر رہے تھے، اور اس طرح سے ہم لوگ جا رہے تھے، تو ہمیں ایک کال آتی ہے، ایک خاتون کی، ایک ماں کی کال آتی ہے کہ باجی آپ اس طرح سے کام کر رہی ہیں، ہمیں پتہ چلا ہے، اور میری بیٹی کالج گئی تھی، کالج سے گھر نہیں آئی، اور صبح سے ابھی شام ہو گئی ہے، رات ہو گئی ہے، تو کالج سے ابھی تک گھر نہیں آئی۔ ہم لوگوں نے ڈیفینیٹلی، چونکہ رات کے 9 بجے تھے اور سردی تھی، بٹ ہم لوگوں نے، میرے ساتھ میری ٹیم ہے، میں ان کی بھی بے حد مشکور ہوں، بھائی ہیں ہمارے ساتھ، میں نے ریکویسٹ کی، میں نے کہا کسی کی جوان بیٹی اگر گھر سے جاتی ہے تو یہ ہم لوگ سمجھ سکتے ہاں ہیں کہ ظاہر ہے۔ کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی انہیں نا، تو ہمیں جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ ہم لوگ رات کے 9 بجے گاڑی ظاہر لی اور نکلے اور پہنچے ان کے گھر، ان کی دادرسی بھی کی، ان سے پوچھا بھی، انہوں نے کہا صبح کالج گئی ابھی تک نہیں آئی، اور ہم لوگ تھانے چلے گئے۔ تھانے جب رپورٹ کرائی تو ہم نے ڈیفینیٹلی اغوا کا پرچہ کروایا کہ بھائی کیوں اس طرح سے ہوا، کیا ہوا کیا نہیں، تو وہ ہمیں جب ہم ایف آئی آر کروا لی تو ہم گھر آگے، رات کو کوئی 2 بجے کے قریب گھر پہنچے، اور صبح پھر ڈیفینیٹلی ہمارا تھا کہ ہم جا کے چیک کریں گے، پتہ چلے، چونکہ ایف آئی آر ہوتی ہے تو پھر وہ، چونکہ ایف آئی آر کسی کے نام پہ نہیں تھی، کالج سے ہی ہمیں پتہ چلنا تھا، کالج کے کیمراز دیکھے گئے، چیزیں چیک کی گئیں، تو اس سے تب تک پولیس بھی کاروائی نہیں کرتی جب تک ان کے پیچھے کوئی دوڑ ہاں نہیں بالکل، لگاتا، کوئی بار بار ایسا ان ہی کو کالز نہیں کرتا، چونکہ ہم لوگ تھوڑا ہیومن رائٹس سے ہیں، ہمیں بار بار جانا پڑتا ہے، بار بار کالز کرنی پڑتی ہیں، پھر ہمیں اپروچز بھی لڑانی پڑتی ہیں ڈیفینیٹلی کہ بھائی، کیونکہ بہت سی ایسی بچی ہیں جن کا تو ابھی تک نام بھی نہیں آتا، پتہ بھی نہیں چلتا کہاں گئی، کیا ہوا، بالکل جن کا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، وہ تو ڈیفینیٹلی ہم لوگ اپروچ کر لیتے بالکل ہیں، جن کا نہیں بالکل پتا ایسا ابھی ہی۔ تک، ان کا تو بالکل سرے سے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اینی ویز ہم لوگ جب پہنچے ہیں اگلے دن ان کے گھر، تو ظاہر ہم نے کیمراز چیک کیے، پتہ چلا کوئی گاڑی آئی، گاڑی میں بچی کو انہوں نے پھینکا، 4 لڑکے تھے، اور پتہ نہیں کہاں گئے وہ لڑکے تھے، 4 لڑکے، اور 4 لڑکوں میں سے 2 لڑکے کون تھے، وہ ان کے گھر کے سامنے رہتے تھے، زندہ کو کے پہن سامنے گئے ایک یا فیملی تھی، مردہ کو؟ تو وہ فیملی جو نہیں تھی ان زندہ۔ کا ایک لڑکا، 2 لڑکے تھے، اور اس طرح سے یہ بات ہوئی۔ 4 لڑکے اس لڑکی کو کیری ڈبہ میں لے کے گئے، جب ظاہر ہے پتہ اوکے۔ چل گیا گھر کے سامنے والا گھر ہے، اور اس طرح سے ہم نے وہ تھوڑے اور کوشش کی، ظاہر ان کو پکڑنے کی کوشش کی، تو ہمارے پاس ایک لیٹر آتا ہے، ایک کارڈ آتا ہے، ایک وہ رکا آتا ہے جی، اب اس کا لڑکی لڑکی اتنی خوبصورت لڑکی تھی، اور جنوں مطلب پنجابی چ کوائر کہندے نے کی ہاتھ بچی تھی، لایا میلی چرچ ہوندی۔ ریگولر جاتی تھی، اور ابھی 18-19 کی تھی، چونکہ بالغ تھی بچی، اور کالج، ظاہر کالج اسٹوڈنٹ تھی، تو پتہ چلا جی اس کا نکاح ہو گیا، اور نکاح ہو گیا تو اچھا، اب ظاہر ہے اس کی شادی ہو گئی ہے، اور اب پیچھا نہیں کر سکتے، اب یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، دس اینڈ دیٹ، ہم لوگ چپ ہو گئے، پریشان ہوئے، لیکن ہم لوگ چونکہ اس جان کو بچانا چاہ رہے تھے، بچی بہت، اس کی ماں بہت روئے، ہم نے بہت کوشش کی، پھر ایسے ہوا کہ جب ہمیں پتہ چل گیا کسی ٹھکانے کا کہ بچی کہاں پہ ہے، اس کی ماں بارہا اس کی ماں مختلف دفاتر میں ہمارے ساتھ جاتی، پھر ہم نے کوشش کی، دارالعمان وزٹ کیے، ہم نے ہر جگہ وزٹ کی کہ کہاں ہوگی بچی نا، پھر ہمیں پتہ چل گیا کہ بچی کس شہر میں کس جگہ پہ موجود ہے، ہم نے کالز کرنے کی کوشش کی، بٹ ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہو سکا، ہم نے اسی طرح 1-1.5 ماہ دوڑ لگاتے رہے، تقریباً 1.5 سے 2 ماہ کے اندر ہمیں اس بچی کی کال اس کی ماں کو آتی ہے کہ اوکے۔ ماما میں یہاں پہ بہت زیادہ پریشان ہوں، مجھے مختلف جو لڑکا جس نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے، مطلب مجبوری میں میرے ساتھ نکاح کیا کہ میں آپ کے ماں باپ کو مار دوں گا اگر آپ نے نکاح نہ کیا، کیونکہ جب وہ پیچھے سے پکڑ رہے تھے ان کے پیرنٹس کو، تو وہ مجھے مار رہے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ نکاح کرو، جب میں نے نکاح کیا ہے تو اب مجھے وہ فیملی جو ہے وہ مارتی ہے صبح و شام، اور میرے ساتھ مجھے فزیکل ٹارچر بھی کرتا ہے، اور مجھے کہتا ہے کہ تم، اگر میں نے اسلام قبول نہیں کیا، اور اگر میں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے تو وہ مجھے کہتا ہے تم پھر چوڑی ہو،
اور میرے برتن الگ ہیں، اور آپ میرا جسم دیکھیں کہ میرے جسم کے ہر حصے پہ نیل پڑے ہوئے ہیں، اور ماما میں کس طرح سے یہاں سے نکلوں، اس عذاب سے میں میرے سے نہیں نکلا جا رہا، میں بہت کوشش کر رہی ہوں۔ اس نے کسی دوست کے موبائل سے یا جیسے بھی اس نے کوشش کر کے 1.5-2 ماہ کے بعد اپنی ماں سے کانٹیکٹ کیا۔ دین اس کی ماں نے فوراً ہمیں بلایا، ہم لوگ گئے، ہم نے اس نمبر کو ٹریس کیا، ڈیفینیٹلی کوشش کی، اور ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ کس جگہ پہ ہے اس ٹائم۔ تو ہم نے پھر اسی طرح سے اپنی طرف سے کوشش کر کے کچھ NGOs کے لوگ، کچھ وکیل، کچھ پولیس کے لوگ ساتھ لیے، اور ہم لوگوں نے وہاں پہ پہنچ کر اس بچی کو بازیاب کرایا۔ اور جب ہم نے اس بچی کی حالت دیکھی تو وہ بچی کی آنکھوں کے نیچے نیل پڑے ہوئے تھے، گردن، باڈی، جسم کے ایسے بہت حصوں پہ مار مار کے اس کے جسم کے حصوں پہ جیسے سگریٹ لگایا ہوتا ہے نا، سگریٹ لگا لگا کے اس کو ٹارچر کیا گیا ہوا تھا، بہت زیادہ ٹارچر۔ اور پھر ہم نے اس کو بازیاب کروایا، ہم لے کے آئے، ظاہر ہاسپٹل ایڈمٹ کرایا، اس کو سارا کچھ اس کا کیا، اور اس تو تب تک وہ ظاہر ہے پریگنٹ بھی تھی، اور اس طرح سے ہم لوگوں نے اس کا میڈیکل بھی کروایا، سارا کچھ کیا۔ اور جب میڈیکل کرایا تو وہ پھر اس کی فیملی جو تھی اس نے کہا کہ ہم لوگ ظاہر ہے جو لڑکی ہے وہ چاہ رہی تھی کہ اس کو پوری، ظاہر ہے لڑکی کے بیان پہ ہی سب کچھ ہوتا ہے، پھر اس کے بیان دلوایا اس لڑکے کو، ہم نے کوشش کی کہ اس کو سزائے موت ہو، لیکن ہیومن رائٹس چونکہ سخت اس طرح سے نہیں فیصلے کرتی، اس کو پھر سزا تو ہم نے پوری دلوائی ہے، ابھی تک وہ جیل میں ہے، اور ابھی تک وہ اپنی 25 سال کی سزا کاٹ رہا ہے، اور ہم نے اس بچی کو محفوظ کر لیا اپنے گھر، اس کی ماں کے پاس ہے ابھی بچی، اور دوبارہ سے ریگولر چرچ جا رہی ہے، دعا کر رہی ہے، سارا کچھ ہے۔ لیکن یہ سارا کیس اس طرح سے ہوا، لیکن اس میں کمزوریاں 4 سے 5 بعد میں جب ہم نے انالیسس کیا، ہمیں چیزیں نظر آئی کہ کہاں کہاں پہ ویکنیسز تھی اور کیا کیا ہوا تھا۔ ہاں وہ بھی پلیز شیئر کیجیے ضرور۔ اوکے جی وہ بھی میں شیئر کرتی ہوں۔ دیکھیے آج کل جو ہے وہ سوسائٹی، معاشرہ، ٹیکنالوجی کا دور بھی ہے، ڈیفینیٹلی سوشل میڈیا کا دور بھی ہے، ہم ہر بندے کے پاس موبائل ہے، ہر کوئی موبائل بہت اچھے سے یوز کر رہا ہے، اس کے پازیٹیو نیگیٹو سارے ہیں اس کے۔ بچی کالج اسٹوڈنٹ تھی، اور اس لڑکے سے اس کی بات بھی ہوتی تھی، جب اس لڑکے سے اس کی بات ہوتی تھی تو وہ اس حد تک نہیں تھی کہ وہ اس کو مطلب اس طرح کرتی، کہتی میں نے اس طرح سے نہیں اس کو کبھی بھی کہا، بٹ میری اس سے بات ہوتی تھی۔ پھر وہ کہتی میں گئی بھی اپنی مرضی سے نہیں تھی، لیکن مجھے اس نے کہا تھا کہ ہم لوگ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اور میں نہیں جانا چاہ رہی تھی، لیکن مجھے زبردستی لے کے۔ تب دو چیزیں تھی، سب سے پہلے کہ جب اس کی بات ہوتی تھی تو اس کو چاہیے تھا اپنی ماں سے بات کرتی کہ بھائی میرے سے یہ بات ہو رہی ہے، اور ماں اور بیٹی کا ریلیشن اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ماں کو ساری بات پتا ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک چرچ کی بچی، ایک چرچ کی ریگولر کوائر کی بچی ہو کہ ہمیں دوسرے مذہب میں کیوں بات کرنی ہے؟ ہمارا چرچ ویک ہے، ہمارے چرچ میں یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی۔ ڈیفینیٹلی ہمیں ضرور، میں آج کے دور میں یہ بات بہت کھلے عام کہوں گی، دیکھیں آج کے دور میں ہم لوگ بائبل کی آیات تلاوت بچوں کو سکھا کے بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگ بچوں کو سوسائٹی میں کیا غلط ہے، کیا ٹھیک ہے، رائٹ اور رانگ میں تمیز نہیں بتا رہے کہ یہ بیٹا یہ ٹچ غلط ہے، یہ ٹچ ٹھیک ہے، اور یہ لوگ تمہارے لیے حق میں ٹھیک ہے، تمہارے حق میں غلط ہے۔ اور یہ چرچز کو رسپانسبلٹی ہے کہ وہ چرچز ان کو بتائیں کہ بچہ یہ چیز آپ کر رہے تو یہ غلط ہے۔ بے شک وہ بچی کوائر کی تھی، بے شک اس کے دماغ میں مذہب بھی ہوگا، ڈیفینیٹلی ساری چیزیں ہوں گی، بٹ اس کو گھر سے تربیت بھی نہیں تھی، اس کے پیرنٹس نے بھی اس فیملی کو کافی، وہ کہتے ہیں کہ پینٹ شرٹس پہنتی تھی، پینٹ شرٹ پہننا ناٹ آؤٹ بری بات نہیں ہے، بچے کو ظاہر ڈریس اپ، لیکن ہماری سوسائٹی ابھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ بالکل، یہ تو جب وہ پینٹ شرٹ پہن کے نکلتی ہوگی دیکھنا تو چاہیے نا پیرنٹس کو کہ کتنی نظریں اس کو دیکھنا چاہیے۔ اور بچی خوبصورت ہے ڈیفینیٹلی، اور اب جوان ہے، جب ماں کو پتا ہے کہ میری بچی جوان ہے، آج کے دور میں 14-15 سال کی بچی جوان ہے، اور ہر چیز بچی کو سمجھ ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے، ہم ایز اے پیرنٹ بچوں کو سکھا نہیں رہے، ہم بچوں کو غلط کام، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے بچوں کو بتانا چاہیے بھائی یہ غلط ہے، غلطی بھی بتائیں کہ یہ ویڈیوز غلط ہے، یہ ویڈیوز ٹھیک ہے، یہ ہم نے نہیں دیکھنی، یہ ہم نے دیکھنی ہے، اور بچوں پہ چیک رکھیں کہ بچے کے پاس اگر موبائل ہے تو اس میں کیا کر رہا ہے ایک بات بچہ دیکھ کیا، کامن سی ایک بات ہے وہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی، اپنے ناظرین سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ شاید ہم سب اس کا جواب
دیں اور دینا چاہیے اور اس پر سوچنا چاہیے. اب وقت بدل گیا ہے. دیکھیں پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بڑی چھوٹی سی دنیا ہوا کرتی تھی. اب کیونکہ موبائل ہاتھ میں ہے تو دنیا ویسے ہی بہت بڑی ہو گئی. تو ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں اپنی مرضی سے. ہمیں گائیڈنس اتنی نہیں مل پاتی جتنی ملنی چاہیے. اور پرانے دور میں تھوڑا سا ایک نا خوف ہوتا تھا پیرنٹس کا کہ نہیں ہے, انہوں نے منع کر دیتا ہے, یہ انہوں نے بول دیا تو اب یہ نہیں کر سکتے ہم. لیکن اب جو ہے نا ماں باپ بچوں سے ڈرتے ہیں. اب ماں باپ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بچہ نہ ناراض ہو جائے, بچے کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے جیسے وہ کہہ رہا ہے نا, خوش تو ہے نا. نہیں لیکن تنبیہ کرنا یہ تو ہمیں کلام میں بھی دیکھو لکھا ہے, لیکن ماحول اب ایسا ہو گیا ہے. اب کیا کریں, کیسے اس کو ہمیں بہتر کیا جا سکتا ہے, یہ سوال ہے بہت بڑا. اور سارے دیکھنے والوں کے لیے بھی ہے, ہم سب کے لیے بھی ہے جو ہم بات کر رہے ہیں ابھی. اور ویسے بھی بچے اب آج کل پوچھ کے نہیں نا کچھ کر رہے, وہ بتا کے کر رہے ہیں کہ بھئی ہم یہ کرنے لگے, ہاتھ میں آ گیا نا سب کچھ. بالکل. اور پھر چھپاتے بھی ہیں بچے چیزیں. بالکل. اگر آپ انہیں منع کر دو گے تو وہ آپ سے چھپانے لگیں گے. وہ کہیں گے ٹھیک ہے, ہاں جی وہ اپنی ماں سے شیئر کرتی, کہاں کرتے ہیں بچے شیئر. لیکن کوئی بھی بات ہو نا کہتے ہیں گھر سے شروع ہوتی ہے. گھر سے ہم درستگی شروع کریں گے. جیسے ابھی انہوں نے پہناوے کی بات کی نا ابھی, کہ جب وہ گھر سے نکلتی کیا ماں نہیں کہہ سکتی, اور نارملی ہماری مائیں کہہ دیتی ہیں کوئی گل نہیں پینٹ پا کے چلیے کوئی نہیں. ہاں لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم پھر پردہ کرنے لگ جائیں. نہیں لیکن دیکھیں آپ نے کہا جیسا دیس ویسا بھیس ہونا ضروری ہے. لیکن یہ سمجھ, یہ سیکھ, بالکل یہ بتانے کی ضرورت ہے نا کہ کہاں پہ کیا پہننا ہے اور کیا نہیں. بالکل یہ سوچنے کا مقام ہے. تو کیا مطلب بہت سی جگہ ہیں, ابراڈ ہے, وہاں پہ آپ پینٹ شرٹ پہنتے کوئی آپ کو دیکھتا بھی نہیں ہے. یہاں پہ آپ کے سر پہ دوپٹہ نہیں اور آپ ایسے نکلی ہو تو آپ کو ہزاروں نظریں دیکھیں گی, ہزاروں نظریں آپ کو تک رہی ہیں کہ بھائی کیوں اس نے دوپٹہ اتارا ہو سر پہ, ایسے سر پہ دوپٹہ اتار کے جا رہی ہے تو اٹس منٹ سے ناٹا گڈ دیٹ. سسٹر جی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. بالکل. اور ہم چاہیں گے کہ آپ اور ایپیسوڈس میں بھی ضرور شامل ہوں. بالکل. اور جو سٹوریز آپ کے پاس ہیں وہ ضرور آپ شیئر کریں. اب یہ سوال 3-4 نہیں, بہت سارے سوال ہم نے چھوڑ دیے ہیں بالکل دیکھنے والوں کے لیے. اب دیکھتے ہیں کہ ان کی رائے کیا ہے. مقصد اس پروگرام کا یہ ہے کہ ہم سب مل کر ایک ٹیم ورک کر رہے ہیں اویئرنیس کے لیے. بالکل. اور ہمیں اویئر کرنا ہے اپنے بچوں کو, ان کے پیرنٹس کو, پوری قوم کو, اور ان کو بچانا ہے. بالکل بچانا ہے. بالکل. یہ رویے اچھے نہیں ہیں. ان رویوں کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہو رہے ہیں, مر رہے ہیں, اور بہت نقصان اٹھا رہے ہیں. نقصان ہو رہا ہے. بالکل بہت نقصان اٹھا رہے ہیں. خاندان کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں. ہاں جی, آپ ایک لاسٹ میں میسج دیجئے پیرنٹس کے لیے اور پھر ہم اس پروگرام کو ختم کریں گے. جی بالکل, میں ایک میسج یہی دینا چاہوں گی کہ ہمارے پیرنٹس کو ابھی جاگنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ. ہم ابھی, میں سوچتی ہوں کہ ہم دن رات کو سوتے ہیں, اب ہمیں رات کو بھی نہیں سونا, اب جاگنا ہے. جب ہماری بیٹیاں پیدا ہیں, ہماری بیٹیاں دوسروں کو, سب کی بیٹیاں اپنی سمجھی ہیں. ہمیں اس وقت دن رات اپنی بچیوں پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے, جاگنے کی ضرورت ہے, اور ان کو سکھانے کی ضرورت ہے. میں بس یہی کہوں گی کہ ہم بہت زیادہ جاگتے رہیں, کوشش کریں اپنے بچوں کے مستقبل کو سیو کریں, اپنی بچیوں کو سیو کر پائیں کسی طرح سے بھی. بہت شکریہ سسٹر جی آپ کا بھی, اور سسٹر جی آپ کا بہت شکریہ اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے. ناظرین دیکھتے رہیں پروگرام داغ, اور اسے شیئر بھی کریں, اور BTL کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن بھی ٹائم پر مل سکے اور کوئی پروگرام آپ مس نہ کریں اور اس کا حصہ بنے. گاڈ بلیس یو. کر دی زندگی برباد میری, پہنچے گی کب فریاد میری. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.